اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ سامعین محترم، اسلامک سولیوشن چینل میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے۔ مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا محرم کے ساتھ ہوتی ہے، اور ماہ محرم کے جو فضائل و مناقب صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آج کے اس وظیفے میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے، یہ محرم الحرام کا خاص وظیفہ ہے۔ خاص طور پر آپ نے یہ 9ویں، 10ویں اور 11ویں محرم کو آپ نے کرنا ہے، اور رات کو کسی بھی وقت چاہے یہ کر لیں یا دن میں چاہے یہ کر لیں وظیفہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تمام تر حاجات اور مرادیں پوری فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، یہ تمام حاجات مثبت حاجات ہوں، یہ تمام حاجات ایسی حاجات ہوں جن سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچتا ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں جن سے مقصود ہمارا کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ 9ویں، 10ویں اور 11ویں محرم کا وظیفہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس وظیفے کی بدولت انسان کی تمام تر جو حاجتیں ہیں اور مرادیں ہیں وہ پوری فرما دیتے ہیں۔ اس سے پہلے یوم عاشور کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی وقت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں جب رسول کریم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو سرکار کائنات نے فرمایا، اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر دور کر لیا کریں گے، اور مشابہت کی وجہ سے نیکی بند نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کر کے فرق کر دیا کریں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت رزین نے حضرت عطا سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ یعنی اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک دن پہلے یعنی 9ویں محرم کو اور ایک دن بعد یعنی 11ویں محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ اسی حوالے سے ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ سے روایت ہے، فرمایا 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک یوم عاشورہ کا روزہ، دوسرا عشرہ ذوالحج کے 9 روزے، اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر۔ نبی کریم کی ایک اور زوجہ مطہرہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے رکھتے تھے، پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک، اور عاشورہ کی روز یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، ایک پیر کو اور دو جمعراتوں کو۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ 3 جو روزے رکھنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مسنون ہے، یعنی ثابت ہے۔ تو 3 روزے رکھیے اور ساتھ میں آپ یہ عمل کیجئے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تمام تر نیک حاجات اور مرادیں پوری فرما دیں گے۔ انسان کی تمام تر ضرورتیں بنیادی طور پر اس کی خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں، اور بعض ضرورتیں حقیقت پر بھی مبنی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی حقیقت میں بھی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، حقیقی حاجات کو بھی پورا فرمائے گا، اور ان خواہشات کو بھی پورا فرمائے گا جن کی آپ نے آرزو کی ہوئی ہے۔ تو آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ 9ویں، 10ویں اور 11ویں محرم کو
آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور چاہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں یا مغرب کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، کوشش کریں کہ آپ نماز کے بعد پوری یکسوئی سے، کسی بھی نماز کے بعد پوری یکسوئی سے یہ وظیفہ کریں تاکہ اس کے خاطر خواہ فوائد آپ کو حاصل ہو سکیں۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ویسے بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو کرتے ہوئے جو بھی آپ کی خواہش اور حاجات ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ نے دعا کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے 21 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ بھیجنا ہے، نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ہر مبین پر 14 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے، یعنی جب بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مبین آئے آپ نے 14 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ 14 مرتبہ یا وہاب پڑھنے کے بعد آپ نے اگلی مبین پر بھی 14 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ اس طرح 7 مبینوں پر آپ نے 14 دفعہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ اس طرح ایک تسبیح سے زائد جو ہے یا وہابو کی تعداد تک کم و بیش ہو جائے گی، اور اگر ایک تسبیح سے زائد نہیں ہوتی تو بھی آپ بعد میں کوشش کیجئے کہ ایک تسبیح تک اسے مکمل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے 21 دفعہ یا وہاب پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دعا آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رو رو کر مانگنی ہے، اور جو بھی حاجات ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے، کیونکہ دعا کا جو عمل ہے وہ بہت اہم عمل ہے۔ اسی کی بدولت انسان کی تمام تر جو خواہشات ہیں، تمام تر جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ عمل کرنا ہے آپ نے 3 دن آپ 9، 10 اور 11 محرم کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ نے ہر چیز مانگ لینی ہے، ہر وہ چیز جس کی آپ کو خواہش ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضہ قدرت میں تو پوری کائنات ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے وہ چیزیں بھی عطا کر دیتا ہے جو اس شخص نے مانگی نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے لے کر اب تک آنے والے تمام انسانوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود برحق کو ماننے والی جتنی بھی قومیں گزری ہیں یا موجود ہیں، ان سب ہی میں دعا کا تصور اور تخیل موجود ہے۔ وہ قومیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتی ہیں، ان پر اور انہوں نے ہر قسم کی نیک دعاؤں کا مرکز اللہ پاک رب العالمین کی ذات واحد کو قرار دیا ہے، اور مشرکین اقوام جو ہیں وہ صحیح مرکز سے ہٹ کر مانگتی ہیں۔ تو دعا کرتے وقت آپ نے یہ سوچ لینا ضروری ہے کہ اس کا کھانا پینا، آپ کا لباس حلال مال سے ہے یا حرام سے۔ اگر رزق حلال و صدق و مکال اور لباس طیب مہیا نہیں ہے تو دعا سے پہلے ان کو مہیا کرنے کی کوشش ضروری کریں۔ یعنی قبولیت دعا کے لیے یہ شرط بڑی اہم ہے کہ دعا کرتے وقت اللہ پر یقین کامل بھی ہو، اور ساتھ ہی دل میں عزم بالجزم بھی ہو کہ جو وہ دعا کر رہا ہے وہ ضرور قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ قبولیت دعا کے لیے دعا کے مضمون پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی رحمی کے لیے، ظلم زیادتی کے لیے یا قانون قدرت کے برعکس کوئی مطالبہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اس قسم کی دعائیں بھی آپ کو قبول ہوں گی۔ مثلا ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے موت سے نجات مل جائے، یہ قانون قدرت کے خلاف بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کو موت ہے۔ جس طرح سے مختلف روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک نبی نے کہا، شاید حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ سے یہ روایت ہے کہ کہا گیا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ اے نبی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے
زندگی ملے اور لمبی زندگی چاہتا ہے تو تو ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھ اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اتنے بالوں جتنے ہزاروں سال جو ہے تو زندہ رہ لے، لیکن اس کے بعد بھی تجھے موت آنا لازمی ہے۔ تو دعا کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے اوپر یقین برحق اور یقین کامل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی دل میں عزم بالجزم ہو کہ جو دعا آپ کر رہے ہیں وہ ضرور قبول ہوگی اور رد نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔